نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں لائق احترام ماؤں اور بہنوں میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں یہ سورہ بقرہ کے 40 سے لے کر 40 پر 8 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے پہلے ایک امت مسلمہ تھی جس کو ہم یوں کہہ لیں کہ ایکس امت مسلمہ پریزنٹ امت مسلمہ تو ہم ہیں لیکن اس سے پہلے اس گدی پر اس سے پہلے اس سیٹ پر اس سے پہلے اس عہدے پر ایک اور امت مسلمہ تھی جن کو اتارا گیا ان کے گمراہیوں کے سبب پھر اس امت مسلمہ کو اس پر بٹھایا گیا پھر اس کے بعد تنبیہ کی گئی کہ اگر تم بھی وہی کرو گے جو انہوں نے کیا تمہیں بھی اتار دیا جائے گا پھر دوسرے کو لائیں گے اور اس دوسرے کو لانے میں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی بڑا کام نہیں ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت فرمایا کہ دیکھو اگر تم روگردانی کرو گے تم خلاف ورزی کرو گے تم بھی وہی اعمال اپناؤ گے جو پچھلے امت مسلمہ کی روش تھی تو یاد رکھو تم کو بھی ہم مٹا دیں گے تتولوا یستبدل قوما غیرکم استبدال تبدیل کر لینا ہم تبدیل کر دیں گے تمہیں بھی
دوسری قوموں کے ذریعے سے. ثم لا يكونوا امثالکم، صرف تبدیل ہی نہیں ہوگا، یہ تبدیلی ایسے ہوگی کہ پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی یہ الفاظ بطور تنبیہ ادا کر رہا ہے. وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، تم کو مٹاؤں گا پھر دوسروں کو لاؤں گا، اور اس بات میں عاجز نہیں ہوں. فرمایا سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اس دین سے ارتداد کرو گے، اس دین سے پھر جاؤ گے، اس دین کو چھوڑ دو گے، میں دوسری قوم لاؤں گا، میں دوسری قوم لاؤں گا. فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ تبارک و تعالی دوسری قوم کو لائے گا. یحبهم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ ان سے محبت کرنے والا. تمہارے لیے بھی عہدہ اسی وقت ہے جب تک تم وہ عہدے والا کام کرتے ہو. عہدے والا کام نہیں کرو گے. کسی آفس کا مینیجر اس وقت تک مینیجر ہے جب تک کہ وہ مینیجر کا عہدہ سنبھالتا ہے، مینجمنٹ برابر کرتا ہے. مینجمنٹ صحیح نہیں کرتا، بندہ آتا ہی نہیں ہے اور بندے کو پتہ ہی نہیں ہے وہ مینیجر بھی ہے، وہ بھول ہی جاتا ہے کبھی کبھی. تو ایسے مینیجر کو کوئی آفس مینیجر بنا کے رکھے گی؟ سیدھی سادی بات ہے، نہیں رکھے گی. اسے نہیں تو 10 مینیجر اس کے کیا ہے سیلری میں اس کو آنے والے ہیں، اٹھا کے پھینک دیکھیں. بیائی نہیں. اسی طرح جس عہدے پہ ہم ہیں، اس سے پہلے ایک امت تھی، جب انہوں نے اس کے مطابق عمل نہ کیا تو ان کو اٹھا کے پھینکا، دوسروں کو دیا، وہ امت محمدیہ ہے. اب ان میں بھی ہمارا دور چل رہا ہے. ہم نے وہ کام نہ کیے، وہی گمراہیاں کی جو پہلے کرتے رہے، تو ہمیں بھی نکال دے گا کوئی اور قوم آئے گی. تو اب آئیے اس پس منظر اور تمہید میں میرا آج کا جو عنوان ہے اس کو بھی پرکھ لیں. میرا عنوان ہے مسلمانوں کے گمراہی کے اسباب. اگر اسباب معلوم ہو جائیں تدارک آسان ہو جاتا ہے. سبب ہی معلوم نہ ہو پھر دوا کہاں سے آئے گی؟ مرض ہی فائنڈ آؤٹ نہ ہو تو علاج ڈاکٹر کہاں سے شروع کرے گا؟ تو اصل چیز ہے فائنڈ آؤٹ کرنا کہ اصل مرض کیا ہے. تو اب ہم کہاں سے کریں گے؟ ہمارے پاس آلہ کیا ہے جانچنے کا؟ بخار کتنی ہے دیکھنے کے لیے تھرمامیٹر استعمال ہوتا ہے. 97 پوائنٹ سے بڑھ گیا تو ڈاکٹر کہتا ہے تمہیں بخار ہے. 99 ہو گیا تو کہتا ہے کہ اب تو تمہیں انجیکشن لینی. 101 105 ہو گیا تو پھر تو کہے تمہیں ڈرپ چڑھانی. تو بخار کا ایک فائنڈ آؤٹ ہونا بھی ہے، پھر فائنڈ آؤٹ ہوتے وقت مرض کے علاج میں ڈیفرنٹ طریقے بھی. کبھی دوائی صرف لے لینی ہے، کبھی انجیکشن بھی لینی ہے، کبھی کیا ہے انجیکشن کے ساتھ گلوکوز بھی چڑھانا پڑتا ہے، ڈرپ بھی لینی ہے. تو اصل چیز تو فائنڈ آؤٹ ہونا ہے. تو وہ آلہ جو تھرمامیٹر استعمال کیا ہے وہ آلہ ہمارے پاس ہے کیا کہ ہم ہمارے گمراہیاں اور اس کے اسباب اس کے اندر جانچیں گے؟ تو آئیے میں آلہ آپ کو فراہم کرتا ہوں سورہ بقرہ کی 40ویں آیت سے. یہ آلہ ہے، اس سے فائنڈ آؤٹ کرو کہ یہ ہم میں ہے تو وہی انجام مرتب ہونے والا ہے جو پچھلوں میں تھا. جیسے وہ لوگ مر مٹ گئے، جیسے اللہ نے ان کو دھتکار دیا، جیسے اللہ نے ان پر لعنت کر دی. وَلَعْنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. سورہ مائدہ میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اللہ کا غضب ٹوٹا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ، اور وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ، جن کے اندر سے ہم نے بندر بنا دیے. وَالْخَنَازِيرَ، خنزیر کی جمع ہے، جن کے اندر سے ہم نے سور بنا دیے.
وعبد الطاغوت، اور یہ بدبخت وہ لوگ تھے جنہوں نے طاغوت کی پیروی کی. اولئک شر مکانا، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے ان کا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. تو یہ جو نتیجہ نکلا ہے، لعنت ہوئی، غضب ہوا، خنزیر بنائے گئے، بندر بنائے گئے، اور اللہ کے ہاں سب سے برا ٹھکانہ پائے اور گمراہ ہو کے سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اب یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ سب سے پہلے ہی سورہ فاتحہ میں رکھا کہ یہ وہ ہیں. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. یہ تو ہو گئے مسلمان، امت محمدیہ، اہل ایمان، اہل اللہ. لیکن اتنا کافی تھا نا جواب میں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یہ بھی کافی تھا. یہ یوں کہہ لیتے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، وہ بھی کافی تھا. لیکن نفی کی باتیں کیوں لے کے آیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین؟ اے اللہ ان پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ٹوٹا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ سب اس بات پہ متفق ہیں. المغضوب علیہم الیہود، جن پہ اللہ کا غضب ٹوٹا وہ یہود ہے. ولا الضالین النصارى، جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ ہیں. تو پہلے ہی بات میں آپ کو یاد دہانی کر دی گئی، تمہارے سے دو امت مسلمہ ہیں، ایک گمراہ ہوئے، ایک پہ اللہ کا غضب ٹوٹا. ہمیشہ ذہن میں رہے، نہ جن پہ غضب ٹوٹا ان کے پیچھے چلنی ہے، نہ گمراہ ہوئے ان کے پیچھے چلنا ہے. صرف ان پہ چلنا ہے جن پہ انعام ہوا. تو نساء میں فرمایا کن پہ انعام ہوا؟ انعم اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا. کن پر؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. 4 کیٹیگریز ہیں جن پہ انعام ہوا. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے ہی بعض آیتوں کا بعض آیتوں سے تفسیر کرتا ہے. یہ سب سے بہترین تفسیر ہے. تفسیر کے اندر قرآن جہاں مختصر بات کیا، کہیں اور جگہ مفصل کرتا ہے، کہیں مفصل کیا تو کہیں اور جگہ مجملاً کرتا ہے. قرآن ہی اپنی تفسیر دوسری آیتوں سے کرتا ہے. اس حیثیت سے انعمت علیہم یہاں کہا تو تفصیل نہیں دی، لیکن نساء میں گیا تو وہاں پر پوری تفصیل دے دی کہ کون انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا وہ کون ہے. من النبیین، نمبر 1 سب سے پہلے انبیاء. والصدیقین، اس کے بعد کا درجہ، نبی کے بعد ابو بکر صدیق، صدیقیت کا درجہ. وَأُمُّهُ صدیقہ، حضرت مریم کے بارے میں فرمایا نبیہ تو نہیں تھی لیکن صدیقہ تھی، صدیقیت کے مرتبے تھی. تو صدیقین کا مرتبہ. پھر اس کے بعد فرمایا والشہداء، تو معلوم ہوا شہید سے بھی بڑا مرتبہ صدیقیت کا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ شہداء کا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا والصالحین، ہر ایک نیک صالح لوگ، تمام کے تمام یہ ہیں جن پہ انعام ہوا. جن پہ غضب ٹوٹا یہودی ہیں، جو خود گمراہ ہو گئے نصرانی ہیں. کیوں ان پہ غضب ٹوٹا؟ کیوں یہ خود گمراہ ہو گئے؟ یہ دراصل غضب ٹوٹنے کی وجہ یہ بنی کہ جانتے تھے عمل کیسے کرنا، علم تھا، عمل نہیں کیا. علم رکھ کے عمل نہیں کرتا ہے تو اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے، وہ یہودیوں کے برابر ہے. اسی وجہ سے علماء سلف کہتے ہیں امت محمدیہ کے بگڑے ہوئے عالم یہودی کے طور پر برابر مشابہ ہیں، اور امت مسلمہ کے بگڑے ہوئے عابد نصرانیوں کے برابر ہیں. یہاں کے عابد بڑا عبادت گزار، بڑا اللہ والا ہے،
شب برات کے 100 رکعت پوری پڑھتا ہے، ہر ایک ہفتے میں فاتحہ دلاتا ہے، 11ویں 12ویں کرتا ہے، ملا کیا؟ 1% بھی ثواب نہیں ملا، الٹا عذاب ملا۔ کیوں؟ جاہل تھا، عابد تھا۔ جاہل عابد کی مثال عیسائی کی۔ دوسرا وہ ہے جو منبر پر بیٹھ کے لوگوں کو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ غیر اللہ کو پکارو جی، پکارنا جائز ہے، ہمارے پاس دلائل ہیں۔ یہ پکا یہودی ٹائپ کا ہے کہ اس کو علم ہے، باوجود لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، انہیں یہودی ٹائپ۔ اسی لیے اسلاف نے کہا کہ اس امت کے علماء جو بگڑ جاتے ہیں وہ یہودی ٹائپ کے ہیں، اور اس امت کے عابد جو بگڑ جاتے ہیں وہ نصرانیوں کے ٹائپ کے ہیں۔ کیوں؟ یہودی علماء علم رکھتے ہوئے ایمان نہیں لائے، اور نصرانی علماء اور نصرانی لوگ علم نہیں تھا لیکن عبادت میں بہت دنیا کو چھوڑ دیا، انہوں نے صحراؤں جنگلوں کی سیر کی، رہبانیت اختیار کی، اللہ کو یاد کرنے کے لیے انہوں نے جنگلات کی راہ لی، لیکن اللہ نے نہیں کہا تھا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، بدعت ایجاد کر لی انہوں نے رحمانیت کی۔ اللہ نے نہیں کہا 5 وقتہ نماز پڑھو، یہ کہا 100 رکعت شب برات کی پڑھو، نہیں کہا۔ بندہ 5 وقتہ تو نہیں پڑھتا ہے، شب برات کے 100 رکعت پڑھتا ہے۔ تو اللہ نے جو نہیں کہا اس میں تو عبادت کے اندر کیا ہے؟ زور نہیں ہے۔ جو نہیں کہا اس پر زور ہے، جو کہا 5 وقتہ اس پہ کوئی زور نہیں۔ یہ ہمارے عوام میں آج سب ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے کام ہو رہے ہیں عبادت کے لحاظ سے، اس میں کتنے سنت کے مطابق ہے اور کتنے بدعات ہیں، اور بدعات میں کتنی سرگرمی ہے اور سنتوں میں کتنی سرگرمی ہے۔ دیکھ لیجئے آپ کو مشابہ تر نظر آئے گا عیسائیوں کا معاملہ۔ تو یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرا مضمون جو میں ابھی ابتدا نہیں کیا، میں تمہید باندھ رہا ہوں، ذہن بنا رہا ہوں آپ کا۔ جب ذہن بن جائے گا پھر میں دوں گا، آپ قبول کرنے والے ہوں گے۔ تو میں نے صرف یہ بتایا کہ ایک وہ ہے جو پچھلا امت مسلمہ کا رول ادا کی اور پورا رول ماڈل موجود ہے۔ اب ہمیں جانچنے کا آلہ چاہیے، بخار کو جانچنے کا تھرمامیٹر جس طرح ہوتا ہے۔ ہم بگڑنے کے اسباب کیا ہیں تو تلاش کیسے کریں گے؟ ہم سے پہلے اسی پوزیشن پہ ایک اور تھے، ان کے بگڑنے کے اسباب اللہ نے کہاں بیان کیے ہیں، تلاش کرو وہی بگڑنے کے اسباب ہمارے بھی۔ اگر ان لوگوں کے بگڑنے کے اسباب وہی نہیں ہوتے ہمارے بھی، تو اللہ ان کے بگڑنے کے اسباب بیان ہی نہیں کرتا۔ تقریباً پورا بقرہ میں آدھا جز 10 رکوعات پہ مشتمل ہے یہودیوں کے بگڑنے کے معاملے اور ان کے عقائد۔ پورا بقرہ کے اندر آدھا جز جب وہ لوگ کر گزرے تھے، ہو چکا تھا، ان کے ذکر سے کیا ہے؟ قرآن یہودیوں نصرانیوں کو تو نہیں آیا، ہمارے لیے آیا۔ تو ہمارے لیے احکامات ہونے چاہیے، ان کی ہسٹری کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہی کچھ تم پہ بھی ہوگا۔ جانچ لینا، پرکھ لینا، یہ آلہ ہے۔ کہاں کہاں بگاڑ ہوا، کیسے کیسے بگاڑ ہوا، وہی بگاڑ تم میں ہے تو گمراہیاں ہیں، یاد رکھو۔ نہیں ہے تو تم صحیح سوا السبیل پہ ہو، سیدھے راستے پہ ہو۔ سب سے پہلا خطاب 40ویں آیت، اس میں جانچیے اپنے آپ کو ہماری گمراہی کا سبب کیا ہے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یہود۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹے کا نام تو بہت مشہور ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی ہیں، یاد رکھیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل، یہ ایک نام ان کا یعقوب ہے، لیکن ایک نام اللہ نے جو ان کو دیا لقب، اس کا نام ہے اسرائیل۔ اسراء کا مطلب ہے اللہ، ایل کا مطلب ہے اللہ، اسراء کا مطلب ہے عبد۔ جبرائیل، میکائیل، یہ سب ہے نا، سب کا نام ایک ہی ہے معنی عربی میں، عبداللہ کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے عبادت کرتے کرتے
انہوں نے جو زندگی بتائی اس پر اللہ نے ایک ٹائٹل دیا انہیں، اسرائیل، اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ اب ان کے جو بھی بیٹے آئے اس کے بعد وہ سب بنی اسرائیل کہلائے، اسرائیل کے بیٹے۔ انہی میں سب سے پہلے نبی بن کے آئے وہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر ان کے تقریباً 300-400 سال کا زمانہ یا 600 سال کا زمانہ بعد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ چوٹی کے پیغمبروں میں سے ہے بنی اسرائیل کے، عروج پورا۔ پھر اس کے بعد آئے جتنے بھی، خواہ داؤد ہو، زکریا ہو، یحییٰ ہو، یہ سب کا سب ایک ہی چین ہے۔ اور آخری نبی ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ کو بھیج کے جانچا اب تو کم از کم ایمان لاؤ، لیکن بدبختوں نے اپنے عقیدے کے تحت تو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا۔ تو اللہ نے کہا اچھا میرے رسول کو سولی پہ چڑھانے کا دعویٰ کرتا، حالانکہ نہیں چڑھایا۔ وما قتلوه وما صلبوه، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے صلیب پہ چڑھایا، ولكن شبه لهم، اللہ نے انہیں مشتبہ کر دیا۔ بل رفعه الله الیہ، ہم نے خود اٹھا لیا انہیں آسمانوں کی طرف۔ تو سولی پہ تو نہیں چڑھایا، لیکن ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے یہودیوں کا، ہم نے سولی پہ چڑھا دیا۔ تو اللہ کہتا ہے اچھا تمہارا یوں عقیدہ کہ میرے رسول کو سولی پہ چڑھایا، تو یاد رکھو آپ سے تمہاری امامت کھینچ لی جاتی ہے، تمہاری وہ عہدہ وہ سیٹ اب نہیں، کھینچ کے میں اب امت محمدیہ کو دے رہا ہوں تبدیل کر کے۔ ہو گئی بات؟ تو یہ بنی اسرائیل ہیں جن کے پہلے پیغمبر حضرت یوسف، آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ۔ پھر اب اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا، جو بھی آیا بنی اسماعیل میں آیا وہ ایک ہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبوت، منصب، رسالت، عہدہ، سیٹ سب تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے جو حضرت یوسف نے لے کر حضرت عیسیٰ تک تھے 2000 سال کا زمانہ، 2000 سال کا زمانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہمارا جو زمانہ ہے نا 1430 پر 60 ہجری کا یہ چل رہا ہے، جمادی الاخری، جمادی الاولی، تو 1430 پر 60 ہجری ہو چکے ہیں، تقریباً 1500 کے قریب ہیں ہم۔ بعینہ ہی اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ جو آئے ان دونوں کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے، 600 سال۔ 571 میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے، 40 سال میں نبوت ملی، تو 610 سال۔ لیکن حضرت عیسیٰ سے حضرت موسیٰ تک کا فاصلہ جو ہے وہ برابر 1500 سال بنتا ہے۔ ہمارا بھی 1500 سال کا عرصہ اب گزر چکا ہے، اب کوئی تبدیلی ہونی ہے قریب قریب، پتہ نہیں کیا تبدیلی ہونی ہے۔ بہرکیف ایک بہت بڑا عرصہ وہی گزر چکا ہے جو ان کے درمیان گزر چکا تھا۔ تو 1500 سال اور حضرت یعقوب سے ملا لیں تو 2000 سال، ان کے اندر کبھی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوا جس میں ان کے اندر کوئی نبی نہ رہا۔ کلما ہلک نبی، جب بھی کوئی نبی ہلاک ہوتا بعثہ نبی، اللہ تعالیٰ پھر ایک نبی پیدا کر دیتا ہوں، بلکہ ہر نبی اپنے بعد ایک نبی کو وصیت کر کے جاتا کہ یہ میرے بعد نبی بنے گے۔ 2000 سال کا عرصہ ایک لمحے میں بھی ایسا نہیں ہوا جب ان کے اندر نبی نہ رہا۔ ایسی قوم تھی، ایسے اللہ نے نوازا تھا، اور اتنی پیاری تھی کہ کھانا مانگا من و سلوہ اتار دیا، جنت سے کھانا اتار دیا۔ من کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے دانوں جو میٹھے شکل کے انار کے دانوں کی طرح ہوتے تھے، رات جب ہوتی تو شبنم کے جس طرح قطرے ہوتے ہیں اس طرح خیموں پہ آ کے وہ خود بیٹھ جاتی تھی۔ صبح ہوتے تو بغیر کسی کام کاج کے اٹھا لو، میٹھا میٹھا پانی اور غذا ساتھ میں، اس کے ساتھ سلوا کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بٹیر جسے کہتے ہیں نا، چڑی کی شکل کی چھوٹی سی بٹیر جو ہوتی ہے تھوڑی بڑی ہوتی ہے چڑیا سے، اس شکل کا ایک پرندہ تھا سلوا۔ وہ پرندے خود آ کے خیموں میں بیٹھ جاتے تھے، جتنے چاہے اٹھاؤ ذبح کرو کھاتے رہو، کام دھام کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کہا کہ میرے پیارے ہو صرف عبادت کرو، من و سلوا کھاتے رہو۔ بدبختوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے، من و سلوا کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں، تم اللہ سے کہو کہ ہمیں پیاز دال سب عطا کر۔ من و سلوا کے مقابلے میں پیاز مانگا بدبختوں نے۔
تو یہ ان کی کارگزاری، یہ اللہ کی رحمت۔ اچھا دوسری بات بتلاؤں، گئے تھے، چھت نہیں تھی، دھوپ پڑتی تھی۔ میں نے کہا کہ موسیٰ دھوپ چلچلاتی دھوپ ہے، ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے۔ اللہ نے کہا اچھا میں خود ابر کا سایہ کر دیتا ہوں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ پورا ہمیشہ کلاؤڈ کیسا ہے؟ ہاں بنگلور کا جنوری کا جو کلاؤڈ ہوتا ہے نا، دسمبر کا، وہی کلاؤڈ ہمیشہ ان کے لیے، ہمیشہ دھوپ بھی نکلتی نہیں، تپش ہی نہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے رہو، کوئی خیمے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ پھر جائے پوچھے پانی نہیں ہے بھائی، بڑی مشکل ہوتی ہے موسیٰ۔ کہا کہ اچھا اضرب بعصاک الحجر، مارو اس پتھر کو، تو وہاں سے 12 چشمے پانی کے ابلتے ہوئے نکلے۔ فانفجرت منہ 12 عینا، 12 بڑے بڑے قبیلے تھے۔ کہہ دیا گیا دیکھو بھائی یہ قبیلے کے لیے یہ کنواں، یہ قبیلے کے لیے یہ قبیلے کے لیے یہ قبیلے، پانی معجزہ، کھانا معجزہ، رہنا معجزہ، اوپر کا ابر معجزہ، یہ سب کا سب عطا کر کے 2000 سال لگاتار ہدایت کے لیے پیغمبر اس زمانے کا خاکہ کھینچا اللہ تبارک و تعالی۔ اب آیت کا ترجمہ پڑھو، آپ کو بات جو میں سنانا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں ذہین سماعتوں سے خطاب کر رہا ہوں، بات برابر وہاں بیٹھے گی جہاں پر میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ تو اب آئیے اس آیت کا ترجمہ کریں 40 سورہ بقرہ کا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے وہ لوگوں جن کو ہم نے ابر کا سایہ کر دیا، اے وہ لوگوں جن کو بھوک مٹانے کے لیے من و سلوہ اتار دیا، اے وہ لوگوں جن کے پانی کے لیے چشمے بہا دیے، اذکرو، ذرا یاد تو کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ نے تم پر کس طرح کی نعمت تمام کی، کیسے نعمت دی تھی۔ پھر صرف نعمتیں دی تھی نہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، پھر اس کے بعد بہت بڑی فضیلت دی تھی، کس پہ؟ علی العالمین، تمام عالموں پر۔ وقت کے سب سے بڑے محترم امت 2000 سال تک کون تھے؟ یہی تھے۔ اچھا ابھی اس ایک آیت کے پس منظر میں اس آلے کو رکھ لیجئے، ہمارے زوال کے اسباب کو ڈھونڈیے، ذرا اللہ کے لیے سوچیے اپنے بارے میں۔ صرف زندگی میں بزنس، صرف زندگی میں بیوی بچے، یہی کافی نہیں تو جانور بھی کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کی بھی اعلیٰ اولاد ہوتی، پھر انسان ہونے کے ناطے کیا فرق رہ گیا؟ ذرا کبھی اپنے بارے میں بھی تو سوچو کہ اللہ نے کیوں بھیجا ہے، آخر کیا مقام ہے ہمارا۔ تو سب سے پہلی آیت اس آلے کو رکھو اور اپنے اوپر منطبق کرو، یا بنی اسرائیل کی جگہ یا امت محمد لگا لو، دیکھو یہی بات ہم پہ فٹ ہوتی ہے؟ نہیں، ان کے زوال کے بعد اللہ نے ہم کو وَفَضَّلْتُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ دیا نہیں، دیا تھا، ہم پر نعمتیں تمام نہیں کیا تھا، ہم نے حق کیا ادا کیا۔ یہی لفظ ہمارے لیے استعمال ہوا ہے نہیں؟ ہوا ہے۔ سورہ مائدہ کی 3ویں آیت میں فرمایا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، میری نعمت تم پہ تمام کر دی، ورضیت لکم، میں راضی ہو گیا قیامت تک کے لیے تم سے، الاسلام دینا، قانون کی حیثیت سے اسلام کو قبول کر لیا۔ جو نعمتیں ان کو دی 2000 سال کے لیے دی، ہم نے جو دی قیامت تک کے لیے دی۔ فضلتم علی العالمین کا صیغہ ان کو دیا 2000 سال کے لیے دیا، ہم کو دیا تو قیامت تک کے لیے دیا۔ تو ہم افضل ہوئے یا بنی اسرائیل؟ ہم، لیکن کردار کیا ملا؟ ہمارا اپنا کردار اس پہ کہاں ہے؟ فضلتم علی العالمین، تمام جہانوں میں فضیلت رکھنے والی امت، تمام رذائل سے آلودہ، کتنی رذیل صفتیں ہیں،
کتنی ذلیل پیشے ہیں، سب امت محمد کے اندر ہے۔ فضلتم علی العالمین کا نمونہ کہاں دیکھتے ہو تم؟ نعمت کی شکر گزاری کا نمونہ کہاں دیکھتے ہو تم؟ اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں دی، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف 30 سال نبوت کی زندگی، 23 ایئرز، کیا ہوتا ہے اس میں؟ ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا ہوتے ہوئے۔ انقلاب ایسا ہوا کہ مکے سے مدینہ نہیں، پورا حجاز فتح ہو گئے۔ پھر حضرت ابو بکر کی 2.5 سالہ خلافت، حضرت عمر کی 10 سالہ خلافت، 12.5 سال کے اندر کیا ہو گیا؟ عالم عرب نہیں، عالم عرب لے کر عالم عرب کے ساتھ یہ عالم ایشیا اور اس طرف فرانس تک پہنچی، اور اس طرف مملکت سندھ تک پہنچی ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ اور ایسی دھاک تھی مسلمانوں کی، ان کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا تھا۔ ان کا اصول، ان کا اتحاد، ان کا اتفاق، ان کا نمونہ مثال دی جاتی تھی، لیکن ہم نے اس کو کھو دیا۔ آج پوری امت کے اندر کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں ہے ہمارا، ہم آپ خود لڑ لڑ کے مرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اس نعمت کو کھو دیا جس نعمت سے اتفاق پیدا ہوتا ہے، تو اللہ نے یہ عذاب ہم میں نازل کر دیا۔ اب کیا کرو؟ بریلوی، دیوبندی، فلاں 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 کے ناطے مرتے لڑتے جھگڑتے برباد ہوتے رہو۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، ہم خود مزہ چکائیں گے باس سے باس کا تم پر۔ کیوں؟ تم نے چھوڑ دیا نعمت کو۔ اصل میں کون مسلمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت مجھ پہ ہوئی ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، فخر مجھے کس پہ ہے؟ میری مسلمانیت پہ ہے۔ آج فخر کس پہ ہونے لگا؟ مال پہ ہونے لگا۔ فخر کس پہ ہونے لگا؟ نسبتوں پہ ہونے لگا۔ فخر کس پہ ہونے لگا؟ لباس پہ ہونے لگا۔ فخر کس پہ ہونے لگا؟ خوبصورتی پہ ہونے لگا۔ فخر کس پہ ہونے لگا؟ فلاں سے میرا تعلق ہے، فلاں سے میں کیا ہوں، تعلق رکھتا ہوں، فلاں گروہ سے ہوں۔ کوئی نسب پہ فخر، کوئی حسب پہ فخر، کوئی کپڑے پہ فخر، کوئی مال پہ فخر، لیکن مسلمانیت پہ فخر کہاں رہا؟ نعمت ہی کو بھول گئے کہ تم پہ اللہ نے کیا نعمتیں کی، تو اللہ نے چھین لیا۔ جہاں صرف 23 سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا بیشتر علاقہ حضرت عمر کے انڈر میں دے دیا رضی اللہ عنہ، وہیں پر 600 عیسوی کے اندر تقریباً 600 سال ہجری کے رکھ لیجئے، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے چنگیز خان کو بھیج دیا، اور اس نے وہ مارا ہے، آخری خلیفے کو اپنے گھوڑے کے تلے روم ڈالا تھا۔ آج اس کی قبر تک کہیں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور ہندوستان میں 800 سال حکومت دی۔ پھر وہ ہونے کے بعد مغل بادشاہ آئے، لگاتار تقریباً 800 سال حکومت کیے، لیکن نااہلی ایسی ثابت کی، آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا کہ انگریزوں نے اپنے گھوڑے سمیت رون ڈالا، قبر بھی نہیں ہے آج، رنگون میں قید کر کے رکھا تھا۔ اسی کی زندگی میں اس کے بیٹوں کو قتل کر کے تاج میں رکھ کے پیش کیا تھا، لے تیری اولاد دیکھ کیا حال ہے۔ وہی بہادر شاہ جو پورے ہندوستان، یہ ہندوستان نہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور ایشیا کا بہت سا حصہ ملا ہوا ہندوستان ایک تھا، اس ہندوستان کا فرما روا تھا اکیلا۔ کہاں گیا پتہ نہیں، کیوں؟ انعامات کا شکر ادا نہیں کیا، روم ڈالے تھے۔ آج ہم بھی فرقوں پہ تو بڑے بات کرتے ہیں، بحیثیت امت مجموعی کے طور پر کوئی بات نہیں۔ امت مٹ رہی ہے، پیاس سے تڑپ رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو کیا ہے، کوئی اور بیماری لگی ہوئی ہے۔ بیماری کوئی اور نہیں ہے، پیاس ہے، پانی پلاؤ ان کو۔ بتائیں، پانی تو نہیں پلائیں گے ہم، بقیہ سب پلائیں گے۔ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی نعمت جو ہے ہم نے کھو دی، اور فضلتم علی العالمین اس کو کھو دیا۔
اللہ نے جو بڑا بنایا تھا، تم گائیڈ کرنے والے ہو، تمہارا حال کیا ہو گیا؟ تم خود انڈر میں آ گئے، اندھی تقلید پرستی، دین میں ہو دنیا میں ہو دونوں میں مارے گئے۔ کم از کم ان لوگوں نے، انگریزوں نے کیا کیا؟ دنیا میں تو تقلید چھوڑی تو ترقی کے زینے چڑھتے چلے گئے۔ ہم نے نہ دنیا میں چھوڑی نہ دین میں چھوڑا، دونوں حیثیتوں سے ہم پکڑے ہوئے ہیں، انگریزوں کو دنیا میں پکڑے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے ان کا اسٹائل، ان کا سا رہن سہن، ان کے سے چاؤ چلن، ان کی سی معاشرت کیا ہے؟ ترقی پسند کرتے، انہیں بہت بڑا کرتے۔ کون؟ کلین شیو کرتا، اٹھتے ہی اللہ کے رسول کی سنت کو گٹر کی نالیوں میں بہاتا، وہ کون ہے؟ ترقی پسند ہے۔ وہ کون ہے جس کے گھر میں ہمیشہ گانے بجتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ ترقی پسند ہے۔ جس کے ہر فنکشن میں میوزک ہوتا ہے وہ کون ہے؟ ترقی پسند ہے۔ جس کے ہر فنکشن میں ڈانس ہوتی ہے وہ کون ہے؟ ترقی پسند ہے۔ جس کے ہر فنکشن میں شراب ہوتی ہے وہ کون ہے؟ ترقی پسند ہے۔ تو ہم نے اندھادھند تقلید مغربی اعتبار سے بھی کی، مذہبی اعتبار سے بھی 100 سال نہیں 500 سال پہلے کی مسائل بھی ابھی تک وہی پڑھائے جا رہے ہیں۔ 2014 اور 16 کے مسائل بولو تو وہ آتا نہیں ہمارے عالموں کو۔ ہاں 500 سال پہلے کے مسائل ضرور بولیں گے۔ ہماری حالت یہاں بھی تقلید وہاں بھی تقلید، امت کو کوئی پلیٹ فارم دینے والا ہے ہی نہیں۔ جمعہ کے خطبوں میں اگر صحیح رہنمائی ہو، آج امت مسلمہ کی تبدیلی ہو جائے، لیکن کیا کر دیا؟ اس جمعہ کا سب سے بہترین میٹنگ پوائنٹ کو برباد کر کے رکھ دیا۔ بہت سے تو کیا کرتے ہیں؟ عربی زبان میں آ کے بولتے اور بیل کے سامنے خطبے کے معافی بیٹھ کے سنتے، ان کو بھی معلوم نہیں، ان کو بھی معلوم نہیں، بولنے والوں کو بھی معلوم نہیں، سننے والوں کو بھی معلوم نہیں انہوں کیا بولتے۔ اب جو بولنا ہے وہ بولتے بھی کب بولتے؟ کوئی بھی نہیں آتا تب بولتے، اردو میں کھڑ کے بعد مساجد میں بولتے، لیکن کب بولتے وہ پورے لوگوں کو معلوم رہتا۔ وہ بیان کو جانا نہیں، ہمیں 5 منٹ رہے تو برابر دیکھ کو جانا، انہوں ممبر کو چڑھیں گے، نماز پڑھ لے کو آتے رہنا، انہوں آدھا گھنٹہ نیچے کھڑ کو بولتے رہتے، اس میں کون بھی آتا نہیں۔ کیا سسٹم بنایا دیکھو اللہ نے، کیا اللہ کے رسول نے بہترین سسٹم دیا کہ تمہیں میٹنگ پوائنٹ ایسے دی کہ صرف تم اتحاد و اتفاق سے جمعہ کے خطبوں میں ان لوگوں کے اندر ان کی روحیں بیدار کرو تو امت مسلمہ کی تبدیلی ہو جائے۔ لیکن پوری امت کو سلاتے ہیں جمعہ میں بٹھا کے، پرانے زمانے کے قصے کتاب پڑھ کے، یا نہیں تو عربی میں خطبہ دے کے۔ انسان آتا بھی ہے تو پہلے دیکھتا ہے فین کہاں ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ ٹیکے کے لیے ستون کہاں ہے، ستون اور فین دیکھ کے جب ٹیکا لگا کے سوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آخری میں اقامت کہتے وقت اٹھتا ہے، اٹھ کے پوچھتا ہے مولوی صاحب اب وضو کر کو نماز پڑھنا کی نہیں، ہونٹ پڑھ لینا کی پوچھتے، اس میں مسئلہ الگ ہے۔ یہ حالت ہماری ہے۔ جس جمعہ کے اندر پوری ٹونک بوسٹ ہو جانا چاہیے پورے جمعہ کے لیے، ہم نے اس کو برباد کر کے رکھ دیا۔ کوئی حیثیت نہیں جمعہ کے خطبوں میں، امت مسلمہ مردہ ہے، جانتی بھی نہیں ہے اس کو کیا کرنا ہے۔ یہی حالت تو سب سے پہلی چیز اپنے کو پہچانو، تم کون۔ ایک چپراسی ہے، پہچانے گا میں چپراسی ہوں تو اپنے حدود میں رہے گا۔ ایک مینیجر ہے، پہچانے گا میں مینیجر ہوں تو پھر تو کمانڈ کرے گا نا۔ مینیجر یوں سمجھ لے گا میں تو چپراسی ہوں، گیٹ پہ جا کے کھڑے ہو جائے، لوگ سمجھائیں بھائی تو مینیجر ہے، بھائی تو کیوں گیٹ پہ کھڑا؟ نہیں میں جی چپراسی ہوں جی، میں متفق ہوں، میں تو کیا بہت اچھا لگتا ہے مجھے یہاں کھڑا۔ یہی حالت امت مسلمہ کی۔ اللہ نے تو ہمیں مینیجر بنایا کہ گائیڈ تم کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس گائیڈ کرنے کے لیے کیا ہے جی، ہم تو چپراسی بنے کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ جو کرتے ہیں وہ ہم دیکھ کے کرتے ہیں، ہم تو گائیڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہیرا جیسی کتاب رب العالمین نے قیامت تک اتار کے رکھا، کھول کے پڑھو۔ ہمیں تروج تاج پڑھیں گے، فلاں پڑھیں گے، لیکن کبھی کلام اللہ نہیں پڑھیں گے۔ جتنے بدعات ہیں سب کتابیں لے کے پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے نہیں تو کلام اللہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ ہمارا اپنا فلسفہ ہے، اور بولتا کوئی نہیں۔ یہ بڑا افسوس کا مقام ہے، کوئی عالم یہ نہیں بولتا اللہ کے بندو کچھ نہ کرو، قرآن تو پڑھو۔ اس میں کون متفق نہیں ہے؟
बरेलवी हो, देवबंदी हो, फला हो, फला हो, फला हो, फला हो, किसके नजदीक कुरान पढ़ना गुनाह है? वो तो बोलो, भाई कुरान तो पढ़ो, इसमें तो यही इख्तिलाफ नहीं है ना। नहीं पढ़ना है, क्यों? तुम्हें ऐसे ही रहना है। दुश्मन यही चाहता है कि तुम अंधे बहरे बने रहो, अल्लाह की किताब ना पढ़ो। तो इन बदबख्तों ने भी तौरात जाया किया, अल्लाह ने उतार दिया नीचे, हमने भी कुरान जाया किया। आज हमको सबसे ज्यादा मग़ज़ूब अलैहिम, अल्लाह की दुश्मन कौम यहूद, इनसे हमें पिटवा रहा है। मारो इन बदबख्तों को। फलस्तीन में क्या हो रहा है? गज़ा में क्या हो रहा है? रमजान में क्यों बम पड़ते हैं गज़ा में? गुजरात में क्या हुआ था? क्यों मुसलमान मार खाते हैं? बताइए तो सही, किन से मार खाते हैं? वो जो सबसे ज्यादा क्या है, अल्लाह का दुश्मन है। हम जो कहते हैं ना जी, कभी कभी गुस्से में आए तो इसे क्या करना जी, मारना नहीं है, छोटे बच्चे के हाथ से मारना जी इसे। एक तो मारना ही जिल्लत है, दूसरा ऐसा गलत काम किया है कि छोटे बच्चे के हाथ से मारना, ताकि इसे अकल आए। बेआईनी उसी तरह के उम्मत मुस्लिमों को मारो, मार भी किन से? इन यहूदियों से मारो जो मेरे लिए हाथ से क्या सबसे जलील तरीन कौम है, इनसे मारो इनको। क्यों? इनके पास कलामुल्लाह है होने के बावजूद कभी इस पे चलते नहीं, उठा के देखते नहीं। ये इसी के तो मुस्तहिक है, मारो इनको। इसीलिए दूसरी आयत में फरमाया 41, अब जांचिए फिर क्या जवाल के असबाब है, क्या जवाल के असबाब हैं। अब 41 में जांचिए, व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम। ये बदबख्तों, पहले तुम ईमान ले आओ इस कुरान पर जो अब नाजिल हुआ है। वला तकूनू अव्वल काफिरिन बिह, तुम ही पहले कुफ्र करने वाले न बन जाओ। वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, और तुम अल्लाह की आयतों को थोड़ी कीमत पर न बेचो। फ़इय्या फत्तकून, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। हक़ बातिल गड़बड़ न करो, बातिल का रंग चढ़ाकर हक़ को मुश्तबा न बनाओ, और जानते बूझते हक़ को न छुपाओ, हालांकि तुम जानते हो हक़ क्या है। जो उलमा है ना, जो फातिया दिलो फातिया दिलो, अब क्या समझते हैं? इनको पता नहीं है, इनको अच्छी तरह पता है ये चीज गलत है, बिदअत है। जेब भरो मौलवी, पेट भरो पीर का मसला होता है, यहाँ पैसे का मसला होता है। उनको तो मालूम होता है। आप तन्हाई में पूछे उनसे, भाई ये चीज है किसी हदीस में? साहब बोलेंगे कि नहीं है जी, लेकिन मैनेजमेंट वकील हमारे जो मौलाना होंगे ना, हमारा जो मैनेजमेंट है ना, मुतवल्ली साहब ही ना, उन्होंने बोले थे। तुम्हें देते हैं क्या पैसा? नहीं तो उनको मालूम है। व अंतुम तालमून अतअमुरून अन्नास बिल बिर, क्या तुम लोगों का हुक्म देते हो नेकी का? व तंसौना अनफुसकुम, अपने आप ही को भूल जाते हो। इनमें बहुत ही हमारे बहुत अच्छे बातें 1 घंटा भी करेंगे, ये नहीं करना वो नहीं करना। क्या जी तुम्हें दाढ़ी रखेंगे? वो छोड़ो जी, वो क्या भी नहीं, वो रख लेंगे बाद। क्या जी सिगरेट पीते ना, छोड़ डालो, वो नहीं होता जी, छोड़ने उसे क्या, इतनी बातें करेंगे। नेकी की बातें करना बहुत आसान है, सब करते हैं, लेकिन अपने आप को खुद उसके अंदर जिपाना ये मुश्किल है। अल्लाह वही पूछता है, अच्छी नेकी की बातें करने वाले हो तुम भी। अतअमुरून अन्नास बिल बिर, नेकी का हुक्म तो दूसरों को देते हो। व तंसौना अनफुसकुम, खुद भूल जाते हो अपने आप को। व अंतुम ततलून अल किताब, हाल यह है कि तुम किताब फिर भी पढ़ते हो। कैसे कैसे? शब बरात में, कुरान खानी में, कुरान को समझने के लिए नहीं पढ़ते हम। कुरान तबर्रुक की किताब है हमारे वास्ते, खाली पढ़ पढ़ को बख्शने के लिए पढ़ते। ये नहीं तो क्या चुम को उठा को ऊपर रख डालने के वास्ते पढ़ते, नहीं तो क्या करते, उसे चांद तारे का खिलाफ दाल को खिलाफ के अंदर, खिलाफ के अंदर खिलाफ दाल को, उसे ऊपर हाथी जनाने चेर रख को चढ़ना उन्हें, वही सले को ऊपर उठा रख डालते। वो अंतुम ततलून अल किताब अफला ताक़िलून, अकल नहीं रखते थोड़ा सा भी? तुम ये क्या काम कर रहे हो तुम? वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद लो। है एक गाली दी तो 10 दूंगा जी, मैं कहीं छोड़ू? नहीं भाई, ये नहीं है, ये गुमराही है।
صبر سے. مشکلیں آئی بھاگو مسجد کی طرف، ہم بھاگتے درگاہوں کی طرف. یہی کیا تھا انہوں نے بھی. استعینو، استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو. کس سے؟ درگاہوں سے، ولیوں سے نہیں. فرمایا کہ بالصبر والصلاح، نماز تمہارے سب غموں کا مداوا ہے، صبر تمہارے سب تکلیفوں کا مداوا ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ہاں یہ بہت بڑا کام ہے، ہر کس و ناکس کرنے والا نہیں ہے، صرف صحیح مسلمان کر سکتا ہے. الا علی الخاشعین، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ان کو پکا یقین ہے کہ ہمیں رب سے ملاقات کرنی ہے. وانہم الیہ راجعون، اسی کی طرف پلٹنا ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو جو میں نے تم پر نعمت تمام کی تھی، نعمتیں دی تھی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمام عالم پر ہم نے فضیلت دی تھی. وَاتَّقُوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے کسی معاملے میں کام نہیں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ تمہاری مدد کی جائے گی. پورے عقیدے کی جڑ یوں عقیدہ بناؤ. حشر کے میدان میں قیامت کے دن تمہارے اپنے اعمال بات کریں گے، تمہاری نسبتیں نہیں بات کریں گی. یہی نسبتوں سے تو یہ لوگ گمراہ ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کی قوم ہیں جی، نحن ابناء اللہ واحباؤ، اللہ کے بیٹے ہیں جی، ہم اللہ کے محبوب ہیں. لن تمسنا النار، آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، اگر ویسے بھی بہت گناہ کر لیے تو بھی اللہ ڈالاتے بھی کیسا ڈالیں گا؟ پیارے نا، چپ کیوں ایسا سیر کرا کو بلا لگا جائیں گا، جاؤ آپ کہوں آ جائیں گے ہمیں 7 دن میں واپس. ان کا عقیدہ. آج ہمارا عقیدہ کیا؟ یہ کیا بھی کر لے، کیا بھی رہندے بھائی، ہمیں امت محمدیہ نہیں کہ بھائی مرحومہ کر، کیا اللہ رحم کرتا ہے. کیا بھی رہندے، اللہ کے رسول چھوڑیں گے کہ ہم نہ جہنم جانے، بلالے کو نہیں آ جائیں گے ہم نہ کھینچ کو. یہ ابو بکر کو نہیں معلوم تھا جس طرح، حضرت عمر کو نہیں معلوم تھا جس طرح، اتنا مشکل ہو کے عبادت کرتے رہے. صحابہ کو معلوم نہیں تھا، ہم نے لیکن بڑا اعتماد ہے. عبد القادر جیلانی لے کو سیدھا بلالے چل جائیں گے ہم. دامن پکڑ لیے تو بس، کون سا دامن رنگا؟ ایک کپڑا نہیں رنگا تمہارے جسم کو، دامن کہاں سے پکڑیں گے؟ حفاتن عراتن، ننگے تو اٹھو گے، غیر مختون اٹھو گے. ماں کے پیٹ سے جس طرح آتے اس طرح نہ خبر کے پیٹ سے نکلو گے. کون کس کا دامن پکڑ کے بلا کے لے جائے گا؟ وہاں ولی بھی کانپ رہے ہوں گے، نبی بھی کانپ رہے ہوں گے. ترا کل امت جاسیہ، تم دیکھو گے کہ امتیں گھٹنا ٹیک کے کھڑے ہوں گے. جاسیہ کہتے ہیں گھٹن، نیل ڈاؤن، نیل ڈاؤن جسے کہتے ہیں نا اسے کہتے ہیں جاسیہ. نیل ڈاؤن کھڑے ہو جائیں گے. کون کون؟ ابراہیم خلیل اللہ بھی نیل ڈاؤن میں کھڑے ہوں گے تھرا کے. آج اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بات کرنے کی مجھے ہمت نہیں. ہاں اللہ آج مجھے نہ بخشے تو میں بھی کیا ہے چھٹکارا پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا. ایک ایک نبی تھرا رہے ہوں گے. لیکن ہمارا عقیدہ میٹھا میٹھا کیا ہے؟ کیا بھی نہیں بھائی، وہ کچھ بھی نہیں. نمازیں ضائع ہو کچھ بھی نہیں، سود کھاؤ کچھ بھی نہیں، ڈانس دیکھو کچھ بھی نہیں، میوزک کرو کچھ بھی نہیں، حرام کھاؤ کچھ بھی نہیں، جھوٹ بولو کچھ بھی نہیں، دھوکہ دہی دو کچھ بھی نہیں، دغا بازی کرو کچھ بھی نہیں. کیوں؟ ہم امت محمدی آئیں جی، ایک نہ ایک دن تو جنت کو جائیں گے نہیں. ویسا جہنم میں چلے گئے تو بھی سیر کر کت نہ آئیں گے. اس کے بعد تو اللہ کے رسول کو لے کے چلے. یہی تو عقیدہ ان کو برباد کرے. اللہ پوچھتا ہے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، جہنم میں ہم نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو چند دن. اللہ پوچھتا ہے قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اچھا کیا تم اللہ سے کوئی عہد ایگریمنٹ کر کے بیٹھے ہو؟ اللہ ایگریمنٹ لکھ کے دیا ہے تمہیں کہ تم جنت جہنم کو نہیں جاؤ گے بول کے. کیا بات ہے تمہارے پاس سند ہے کوئی؟ وہاں اعمال بات کریں گے میرے دوستو، اعمال.
اعمال کیا ہے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالی اس کا صلہ دے گا. بدی ہے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی تو اس کا بدلہ بھی دیکھ لے گا, رائی کے دانے کے برابر بھی اگر برائی ہوگی تو دیکھ لے گا. یہ امت کے زوال کے اسباب میں نے بہت کم مختصراً گفتگو, وقت تو نہیں ہے, جمعہ کے خطبے میں ویسے بھی وقت کم ہوتا ہے, تو کبھی موقع ملے تو دوسرے اوقات میں کروں گا انشاءاللہ. لیکن آج ایک مفصل بیان تو عشاء کے بعد رکھا گیا ہے, قرآن اور حدیث اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا تعارف, حدیث کا تعارف قرآن اور حدیث کی روشنی میں. بعد نماز عشاء میرا ہی پروگرام ہے, لیکن یہاں خطبے میں تو مفصل نہیں ہو رہا ہے, لیکن کوشش تو میں یہ کر رہا ہوں کہ ہمیشہ جو بھی جب بھی آتا ہوں ایک پیغام دے کے جاؤں کہ آخر اپنے بارے میں کچھ سوچو, کچھ تو تبدیلی کرو. یہ کھانے پینے سونے کی زندگی تو جانوروں کی بھی تھی, کچھ تو دیکھو ہمارے اندر. یہ امت مسلمہ کی پستی کیوں ہے, کیوں ہر جگہ مار ہے؟ کیا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ نہیں, ہم جھوٹے ہیں. ہم صحیح مسلمان ہیں تو پھر عروج ہونا ہے, زوال ہے تو یا تو ہم صحیح مسلمان نہیں. ذرا جانچو ہمارے اندر کیا وہ برائیاں نہیں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو اتار دیا. آج ہمیں بھی وہی قریب دہانے پہ کھڑے ہوئے. ابھی چند سال ہو سکتا ہے اور دیکھے اللہ نہیں تو ہم سب کو نیست و نابود کر دے, دوسری قوموں کو لائے. آپ کو معلوم ہے, پتہ ہے, نیوز اٹھا کے پڑھی, سب سے زیادہ یورپین کنٹریز میں لوگ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. ہاں, بعضوں نے تصفیہ کر کے لکھا ہے کہ ایک دن کا اوسط تقریباً 12 لوگ امریکہ میں مسلمان ہوتے ہیں. اور پورا مسلمان کیسے ہو رہے ہیں؟ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. 9/11 کے بعد سے 15 سالہ تاریخ کے اندر 2001 سے اٹھا لیجئے, 15 سالہ تاریخ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اوسط درجے میں ہر دن 12 سے 13 لوگ امریکہ کے اندر مسلمان ہو رہے ہیں. اور وہ مسلمان جو ہو رہے ہیں نا, ان کا لباس, ان کا اطوار, ان کے عادات, ان کے اخلاق دیکھیں گے تو اصحاب رسول اللہ کی یاد آ جائے گی. ویسے ہیں. ابھی میں پڑھ رہا تھا کل کی نیوز میں, 90 سال کے بوڑھا بوڑھی نماز فجر اس ٹھنڈ میں -ڈگری میں جو ہوتی ہے, فجر کے وقت آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. امام صاحب نے پوچھا آپ کی عمر؟ کہا کہ 90 سال. کہا کہ گھر؟ تقریباً 500 کلومیٹر دور گھر بتایا. کہا کہ 500 کلومیٹر کی دوری پہ آپ نماز فجر کے لیے میاں بیوی دونوں بوڑھا بوڑھی یہاں آئے, وجہ کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو لا کے وہ بوڑھا کہنے لگا, مجھے یہ اسلام کی دولت جو ملی 2 سال پہلے ملی ہے, ڈھونڈتا رہا 2 سال پہلے ہی مجھے ملی ہے. اب پتہ نہیں میری زندگی میں کتنے اور دن باقی ہیں, اور میری چاہت یہ ہے کہ جتنے دن باقی ہیں کم از کم میں ایک مسجد میں جا کے مسلمانوں سے ملاقات کرتے کرتے مر جاؤں, کم از کم مسلمانوں سے ملوں. اس وجہ سے ہر دن ایک مسجد جاتا ہوں. کوئی ہے اللہ کا بندہ یہاں ایسا بھی؟ نماز فجر میں ایک صف بھی سیدھی نہیں ہوتی. ہم تو سوئے ہوئے. بعید نہیں کہ اللہ ہم سب کو مٹا دے, ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی لے آئے. اوسط درجے سے 13-14 مسلمان ہو رہے ہیں. پوری کنٹریز کے بڑے گورنمنٹ کے لوگ تھرا کے رہ گئے ہیں کہ کیسے اسلام کو روکیں. لیکن اسلام ہے کہ بڑھتا جائے, اور وہ اسلام اندیکھے اس طرح نہیں ہے, پیدائشی مسلمان نہیں ہے, مفت میں نہیں ملا ہے. مفت کی روٹی چھوٹی یا موٹی بولتے ہیں, جو مفت میں مل گیا. ہمیں اسلام کی کیا قدر ہے؟ جاؤ ان سے پوچھو جنہوں نے 10 سال ریسرچ کیے, 15 سال ریسرچ کیے, 20 سال ریسرچ کرے, تب کہیں جا کے انہیں اسلام ملا. تو اب وہ اسلام کو سینے سے لگائے ہوئے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے. پکے سچے مسلمان ہیں اور قرآن کتاب اللہ, کلام اللہ, سنت رسول اللہ کو خود پڑھ کے عمل کر رہے ہیں. آج ہمارے لوگوں کو بولو قرآن کلاس ہے, آ جاؤ. نہیں بھائی بہت بزی, بھائی ذرا نہیں ہو سکتا.
کیا بزی؟ گلی کے کونے پہ کھڑ کے چائے پئیں گا یا چار دوستوں سے باتیں کرے گا، وہ بزی انہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے پوچھتا ہوں کتنے لوگ ہیں آج بیٹھے ہوئے لوگوں میں جن کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے جانچیے ذرا اپنا ہاتھ۔ اللہ کل حشر کے میدان میں کھڑا ہو کے کہے تجھے 40 سال میں نے دی، 50 سال میں نے دی، 60 سال میں نے دی، میرے کلام اللہ کو پڑھنے کے لیے تو نے 1 گھنٹہ نہیں لگایا؟ جواب ہے لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، اندھا اٹھائے گا اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں، تو بندہ پوچھے گا لما حشرتنی اعما، اے اللہ کیوں اندھا اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں بینا تھا، دیکھنے والا تھا، آنکھ تھی مجھے، آج تو اندھا اٹھایا ہے مجھے، کیوں؟ اللہ کہے گا قال كذلك، یہ اس وجہ سے ہم نے کیا، اتتک آیاتنا فنسیتها، دنیا میں تیرے سامنے تلاوت آیا کرتی تھی، قرآن کی کلمات، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی، تو بھول گیا تھا، تو سنتا ہی نہیں تھا، تو پڑھتا ہی نہیں تھا۔ کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، دن میں 100 مرتبہ پہنچو، ارے کلام اللہ پہ دھول پڑی ہوئی ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ اللہ سے شرم تو کرو کم از کم۔ اللہ یہی بات پوچھ لے کہ دن میں 10 مرتبہ لیپ ٹاپ پہنچتا تھا بدبخت، کلام اللہ کو کبھی اٹھا کے 1 مرتبہ نہیں پہنچا تم نے، تو کیا جواب دو گے تم؟ ہمارے پاس جواب ہے کوئی جواب؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ ڈر اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا۔ آگے دیکھو گے کوئی نہیں ہوگا، پیچھے دیکھو کوئی نہیں ہوگا، اکیلا تنہا کھڑا ہوگا۔ بیٹا دیکھو گے، بیٹا میں نے تجھے پالا، وہ کہے گا کہ نہیں تجھے پہچانتا نہیں میں کون ہوں۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ماں بیٹی سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، نہیں پہچانتا اس وجہ سے نہیں بھاگے گا، پہچانتا ہوگا اس وجہ سے بھاگے گا۔ وہاں صرف تمہارا عمل ہے تمہیں کام آئے گا۔ آج سمجھتے ہو بہت بڑا ہوں جی، بہت بزی ہوں، آنکھ بند ہوتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کتنے بزی تھے، خبر کی زندگی انتظار کر رہی ہے۔ کس نے چھوڑا ہے؟ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، بس یہ موت کا انتظار ہے، نکلو۔ عالی شان 50 لاکھ 50 کروڑ کا بنگلہ بنا کے رہو، لیکن 6 فٹ کی اتنی ہی جگہ تمہیں ملنے والی ہے جتنی ایک غریب کو ملی تھی، اور تمہارا ایک ہی نام ہونے والا ہے، تم علامہ ہو، علامۃ الدہر ہو، نہ فلاں ہو، یہ ہو، اسی طرح BA ہو، اسی طرح بڑے بڑے ڈاکٹر ہو، ایک ہی نام ہونے والا ہے تمہارا میت۔ میت کو کب اٹھاتے ہیں؟ مرتے ہی پوچھتا کیا ہے، میت کو کب اٹھاتے ہیں؟ تمہارا کوئی نام ذکر نہیں ہوتا اس کے بعد۔ تو یہ زندگی کو سمجھ لو اللہ کی عطا ہے، اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ کے قرآن کو پڑھو، اللہ کے عذاب کے آ کے مر مٹنے سے پہلے ثابت کر دو کہ اللہ ہم مٹنے والے نہیں، تیرے لیے جینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے غلبے کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے کام کے لیے منتخب کر لے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اسلام کی حقانیت کو ثابت کر دے اور اسلام پر عمل کرنے اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کی توفیق دے، جیسے یہاں جمع فرمایا ہے جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔